سورہ فتح آیت نمبر 10 فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے۔ 70 صحابہ اکرام نے، 70 انصار نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم اپنی جانوں اور مالوں کو آپ کی بیعت میں خرچ کریں تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہ سودا کس سے ہو رہا ہے؟ حضور سے۔ یا رسول اللہ ہم سارا کچھ آپ پہ قربان کرتے ہیں، کیا ملے گا ہمیں؟ ظاہری بات ہے، مال اسباب چھوڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اب اس کا صلہ کیا ملے گا؟ قرآن پاک کے اندر سورہ التوبہ 111 نمبر آیا مبارکہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ سودا کون کر رہا ہے؟ حضور۔ قرآن میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی کا سودا میرے رب کا سودا ہے۔ یہ دوسری آیت مبارکہ ہوگی کہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ جو میرا نبی بیعت لے رہا ہے وہ میں ہی لے رہا ہوں، جو وعدہ نبی لے رہا ہے وہ میں ہی لے رہا ہوں۔ پھر آگے چلیں، سورۃ الاحزاب 57 نمبر آیت مبارکہ، ارشاد باری تعالیٰ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی۔ اب یہاں پر مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا کائنات میں کسی ماں کے لال میں جرت ہے کہ رب کو کوئی تکلیف پہنچا سکے؟ کائنات میں کسی کی جرت ہو؟ کسی کی جرت ہو؟ اور بھائی بدلہ اس سے لیا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو سامنے ہو بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جو مغلوب ہو جائے بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جس کو بندہ مار سکے بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جس کو بندہ تکلیف دے سکے۔ میرا رب تو نظر ہی نہیں آتا، دکھاؤ ڈھونڈ کے کدھر ہے؟ کہتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ، لیکن رب کے دکھاؤ۔ او بھائی حضور کائنات عالم میں رب کو کوئی بھی ماں کا لال تھاڑے اے سارا ہندوستان رل کے، سارے ہندو سکھ رل کے میرے رب نو کچھ نہیں کہہ سکے۔ اندیاں شانہ اسی طرح دی اسی طرح، وہ عظمتاں دا مالک، وہ کبریائی دا مالک، وہ جبروت دا مالک، ملکوت دا مالک، ہیں جی مالک یوم الدین، وہ کائنات عالم دا خالق، اس نو کون کی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یا اللہ یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا اے بندہ خدا جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر اب کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی ہوندے تے لعنت تے، آخرت بھی ہوندے تے لعنت، وعد لہم عذاب مہینا، اور پھر بے شک فکر نہ کرو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ ہے 9 نمبر آیت مبارکہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہائے 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 حضرت جی، میں کہتا ہوں مجھے کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، میرے رب کے کلام کے الفاظ ہی اتنے صاف اور واضح ہیں۔ اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور مسلمان۔ مجھے بتاؤ میرے رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کون ماں کا لال دے سکتا ہے؟ علیم بذات الصدور جو ہے، جو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہو، اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اختلاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آج ہمارا اور پوری دنیا کا اختلاف ایک ہی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ہم تمہارے غلام ہیں، اور اگر تمہارا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں، میرے نبی کے ساتھ احترام ادب کا رشتہ نہیں، میرے نبی کے ساتھ محبت الفت کا رشتہ نہیں، جاؤ جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تم کون لوگ ہو، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے یہ حضور کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہی اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب آگے سورۃ النساء 80 نمبر آیت مبارکہ، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے یہ میری اطاعت۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے، آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، آپ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے، آپ کو دھوکہ دینا اور آپ کو اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کو اطاعت کرنا ہے۔ اور جب آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے۔ اس لیے بتوں کو برا کہنے کے جواب میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ اس کے